क़यामत का दिन बड़ा होलनाक दिन होगा। उस दिन जब बंदे कब्रों से उठेंगे तो कब्रों से बरहना उठाए जाएंगे। कब्रों से जब उठाए जाएंगे तो वो कफन उनसे उतार लिया जाएगा। ये बात जब उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने सुनी तो उनका वजूद थर थर कांपने लगा और अर्ज़ गुजार हुई, या रसूल अल्लाह, फिर हमें एक दूसरे से हया नहीं आएगी? फरमाया, आयशा, मामला इससे भी आगे है। मतलब क्या? अगर किसी को होश रहा तो हया आएगी ना। होश उड़े हुए होंगे, हौले क़यामत तारी होगा, बदन कांप रहे होंगे, कलेजे लरज रहे होंगे, दिल खौफ से पानी पानी हो रहे होंगे, पित्ते पानी हो जाएंगे। तो हशर के मैदान में जब लोग जाएंगे तो सबसे पहला सवाल जो रब लोगों से पूछेगा वो क्या होगा? सही हदीस में आता है, इन्ना अव्वला मा युहासबु बिहिल अब्द बिसलातिही। क़यामत के दिन बंदों से अल्लाह ताला सबसे पहला सवाल ये पूछेगा कि क्या तुमने नमाज पढ़ी थी? सबसे पहला सवाल यौम हशर में क़यामत के दिन नमाज के बारे में। और अल्लाह ताला जल्ला शानहू क़यामत के दिन लोगों को अपने हुजूर सजदा रेज होने का हुक्म देगा कि आज मुझे सजदा करो। दुनिया पर कोई सजदा करता है या नहीं करता? क़यामत के दिन तो चाहेगा कि अभी सजदा रेज हो जाऊं, बल्कि काफिर भी चाहेंगे कि हम भी सजदा रेज हो जाएं। जब अल्लाह की तरफ से सजदे का हुक्म होगा तो बुतों को सजदा करने वाले भी सोचेंगे कि आज हम रब को सजदा करें कि उसके हुक्म की तामील हो जाए। लेकिन सजदा करना चाहेंगे तो बेनमाजियों की कमर अकड़ जाएगी। वो सजदा करना चाहेंगे भी लेकिन सजदा नहीं कर सकेंगे। और फिर रब के सामने जो जिल्लत उठाना पड़ेगी, जो रुसवाई उठाना पड़ेगी, उसको लफ्जों का पैराहन नहीं दिया जा सकता। और फिर जो बेनमाजी होंगे, अल्लाह के हुजूर सजदा नहीं कर पाएंगे, अल्लाह ताला उन्हें उस सफ में खड़ा कर देगा जिस सफ में फिरौन खड़ा होगा, नमरूद खड़ा होगा, हामान खड़ा होगा, कारून खड़ा होगा, उबई बिन खलफ खड़ा होगा। दुश्मनाने खुदा जिस सफ में खड़े होंगे, बेनमाजी को उस सफ में खड़ा कर दिया जाएगा। मेरी लंबी तकरीर नहीं, मैं ये आपसे पूछता हूं और अपने आप से पूछता हूं, क्या हम ये गवारा करते हैं कि हशर के दिन हमें फिरौन के साथ खड़ा कर दिया जाए? क्या ये हम गवारा करते हैं कि हशर के दिन हमें नमरूद के साथ खड़ा कर दिया जाए? क्या ये हमारी तबीयत इसको बर्दाश्त कर सकेगी कि रसूलुल्लाह के दुश्मनों के साथ हमें खड़ा कर दिया जाए? और क्या मेरी माएं और बहनें और बेटियां ये गवारा कर सकती हैं कि रसूलुल्लाह की राहों में कांटे बिछाने वाली उम्मे जमील के साथ उन्हें खड़ा कर दिया जाए? यकीनन हम कभी नहीं चाहेंगे। हम ये रुसवाई कभी बर्दाश्त नहीं कर सकते। उनके पास खड़ा होना ही कयामत है, उनके साथ खड़ा होना ही अजाब है। और फिर उनके ऊपर लानतें भी बरस रही होंगी और उनके चेहरों के ऊपर तारकू लुक मल दी जाएगी और वो रुसवाइयों के गड़े में होंगे। तो उनके साथ खड़ा होना तो बहुत बड़ा अजाब होगा। और अगर कोई तकलीफ बदनी ना भी हो तो हम ये गवारा नहीं करते कि खुदा के दुश्मनों के साथ खड़े हों। हमारी तो आरज़ू ये है कि बिलाल हबशी के साथ खड़े हों। हमारी तो तमन्ना ये है कि दाता गंज बख्श अली हजवेरी के पास खड़ा होना नसीब हो जाए, हमें बाबा फरीद के पास खड़ा होना नसीब हो जाए, इमाम आज़म अबू हनीफा की कुर्बत में, हजरत इमाम हुसैन की कुर्बत में खड़ा होना नसीब हो जाए। हम तो ये चाहेंगे कि इस जुमरे में आए। कल मैंने अर्ज किया था, दो ही बरादरी रह जाएगी क़यामत के दिन, बाकी सारी बरादरियां टूट जाएंगी, सारी इमारतें टूट जाएंगी। सिर्फ दो बरादरियां, एक ये बरादरी जिसका सरदार अबू जहल होगा, अबू लहब होगा, और एक वो बरादरी जिसके सरदार मोहम्मद अरबी होंगे। अब जो बेनमाज होगा उसको किधर खड़ा किया जाएगा? जिधर अबू जहल होगा, जिधर अबू लहब होगा, जिधर उतबा होगा, जिधर उतैबा होगा, जिधर वलीद बिन मुगीरा होगा, जिधर फिरौन होगा, हामान होगा, शद्दीद होगा, शद्दाद होगा, नफदनून होगा, कारून होगा, दुश्मनाने खुदा होंगे। बेनमाजी को सफ में खड़ा कर दिया जाए। 6 घंटे की तकरीर नहीं करता, इन दो लफ्जों को समझ लें। क्या हम गवारा कर सकते हैं कि उस सफ में ना खड़े हों जिस सफ की इमामत रसूलुल्लाह कर रहे हो, बल्कि उस सफ में खड़े हो जहां फिरौन खड़ा हो, नमरूद खड़ा हो, हामान और कारून खड़ा हो? तो यकीनन हम तो इस तसव्वुर से कांप जाएंगे हम उधर खड़े होंगे। तो फिर आज दुआ की इस महफिल के अंदर ये अज़म करके उठो कि जान जाए तो जाए, नमाज न जाए। 38 पहले थे, 39वां अदद था हजरत अमीर हमजा का। तो अमीर हमजा को मामूली शख्स तो नहीं थे, कुरैश का एक मोतबर नाम था। तो जब वो ईमान लाए तो ज़रा हौसला अहले ईमान का बुलंद हुआ और मेरे हुजूर ने भी अल्लाह की बारगाह में हाथ उठा के दुआ मांगी, ए अल्लाह, एक शेर दे दिया है, अब एक शेर और अता कर दे। अब तेरी मर्जी
کہ عمر بن حشام دے دے یا عمر بن خطاب دے دے۔ عمر بن حشام یہ ابو جہل کا نام تھا، اور عمر بن خطاب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے دعا کی گئی، کہا ان دونوں میں سے جو تجھے پیارا لگتا ہے مالک وہ اسلام کو عطا کر دے، 40 کا عدد پورا ہو جائے۔ اچھا، اب حضرت امیر حمزہ کا ایمان لانا کوئی معمولی واقعہ تھا نہیں۔ قریش سر جوڑ کے بیٹھ گئے، کفار کی صفوں میں کھلبلی مچ گئی، یار یہ اتنا عام شخص بھی چلا گیا، آج کل کوئی اور چلا جائے گا تو پھر تم تو بہت پیچھے رہ جاؤ گے اور مقابلہ نہیں کر پاؤ گے، ابھی وقت ہے تو ابھی کچھ کرو۔ تو 24 سال کی عمر ہے، ہاتھ میں تلوار لیے عمر بن خطاب اس عزم سے گھر سے باہر نکلتا ہے کہ نہ رہے بانس نہ بجے بانسری، میں تو چراغ زندگی بجھا دوں گا اور یہ قصہ ہی پورا کر دیتا ہوں۔ آج حمزہ ایمان لائے، کل کوئی اور ایمان لے آئے گا۔ تو عمر گھر سے نکلے اور دل میں ارادہ یہ تھا کہ بانی اسلام کی زندگی کا چراغ بجھا کے واپس پلٹوں گا۔ جوش ہے، جنون ہے، جذبہ ہے اور آنکھوں میں خون اترا ہوا ہے، تلوار لہراتے ہوئے مست ہاتھی کی طرح چل رہے ہیں۔ 24 سالہ جوان گھر سے باہر نکلتا ہے، لیکن تقدیر ہنس ہنس کے کچھ اور ہی کہہ رہی ہے۔ سودا لینے کے لیے بازار گئے، ہاتھ اس کے بکے جس کے خریدار گئے۔ جب اس چال سے چلے تو راستے میں نعیم بن عبداللہ ملے اور اس مستانی چال کو دیکھ کر کہا کہ کدھر کے ارادے ہیں؟ کہا وہ چراغ زندگی بجھانے جا رہا ہوں بانی اسلام کا، یہ روز روز کی کہانی ختم ہو جائے، وہ ہمارے لات منات حبل اور عزا کی آبرو پہ حملہ آور ہیں اور ہر دن کوئی نیا شخص ان کے ساتھ آ کھڑا ہوتا ہے۔ آپ کو پتہ ہوگا حمزہ بھی اب ایمان لے آئے ہیں، تو میں چاہتا ہوں کہ میں یہ قصہ ہی تمام کر دوں۔ تو نعیم بن عبداللہ زیر لب مسکرائے اور کہا عمر گھر کی خبر تو لے لینی تھی۔ اچھا، عمر غیرت کا مجسمہ تھا، تو بڑے غصے سے کہا کیا کہانی ہے؟ کہا تمہاری بہن فاطمہ بھی ایمان لے آئی ہے، تمہاری بہنوئی بھی مسلمان ہو گئے۔ کہا سچ سے؟ کہا ہاں سچی خبر دے رہا ہوں۔ اللہ اکبر! یہ رخ سیدھا اپنی بہن کے گھر کی طرف کر لیتے ہیں۔ جب دروازے پر پہنچا تو اندر سے قرآن پڑھنے کی آواز آ رہی تھی۔ معلم ان کو قرآن سکھانے کے لیے گھر بیٹھا ہوا تھا اور یہ قرآن سیکھ رہے تھے۔ زور زور سے دروازے پہ دستک دی، دستک کے جارحانہ انداز سے بہن سمجھ گئی کہ یہ عمر کے ہاتھوں کی دستک لگتی ہے، تو اس معلم سے کہا کہ تمہیں ہم چھپا دیتے ہیں تو ہم اپنے بھائی سے خود سامنا کریں گے۔ دروازہ کھولا تو غصے میں بپھرے ہوئے تھے۔ سنا ہے تم بھی دین چھوڑ دیا ہے، سابی ہو گئے ہو، یعنی اپنے گزشتہ دین کو ترک کر دیا ہے، اور اپنی بہن پہ ٹوٹ پڑے اور مارنے لگے، حتیٰ کہ انہیں لہو لہان کر دیا۔ اور وہ بھی جو ہے وہ استقامت کے ساتھ کھڑی ہے، اور پھر اس نے ایک جملہ کہا عمر اگر تم خطاب کے بیٹے ہو تو میں بھی خطاب کی بیٹی، جو کرنا ہے کر لو، میں دامن حضور کا نہیں چھوڑوں گی۔ تو جب یہ استقامت دیکھی کہ ایک عورت ذات اس قدر استقامت کا پہاڑ بن گئی ہے، تو وہ کون سی طاقت ہے جس نے اس کو یوں کھڑا کر دیا ہے؟ تو کہا کہ وہ جو تم پڑھ رہے تھے ذرا مجھے بھی تو سناؤ نا۔ کہا ایسے نہیں، پہلے غسل کرنا ہوگا۔ اب عمر غسل کر رہا ہے اور ظاہر کی میل دھل رہی ہے، غصہ اتر رہا ہے۔ اب جب غسل کر کے بیٹھ گئے، اتنے میں معلم کو سامنے لے آیا گیا، اور وہ کیا پڑھتا ہے؟ طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ، اے 14ویں رات کے چاند محبوب، ہم نے قرآن اس لیے نازل تو نہیں کیا تھا کہ تم مشقت میں پڑ جاؤ۔ یہ پڑھتے جا رہے ہیں اور عمر کا دل پسیجتا چلا جا رہا ہے، پھر آنکھوں میں آنسو بن کر وہ جذبات بہنے لگے۔ پھر عمر کے لب کھلے اور اپنے بہنوئی اور اپنی بہن سے کہا مجھے بھی اس دہلیز پہ لے چلو۔ اللہ اکبر! عمر کی تو ساری عمر برباد ہو گئی، میں نے 24 سال کہاں کاٹ دیے، مجھے اس دہلیز پہ لے چلو۔ اب عمر اپنے بہنوئی کے ساتھ دار ارقم کی طرف بڑھ رہے۔ یہ کوہ صفا پہ حضرت ارقم کا گھر تھا جو اسلام کی پہلی درسگاہ بنی، اور یہاں چھپ کے مسلمان دین سیکھتے تھے، چونکہ ابتدائی ایام تھے۔
تو جب عمر کو آتے ہوئے دیکھا تو کسی نے دروازے کی درزوں سے دیکھا کہ عمر آ رہے ہیں، تو کہا کہ عمر آ رہے ہیں۔ عمر کی ہیبت تو تھی، تو امیر حمزہ کہا کہ اگر اچھے ارادے سے آئے ہیں تو استقبال کریں گے، خوش آمدید کہیں گے، لیکن اگر برے ارادے سے آئے ہیں تو ان کی تلوار سے ان کی گردن کاٹیں گے۔ اور جب دروازہ کھلا اور عمر اندر آئے تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے گلے کے اندر جو کپڑا تھا اس کو پکڑ کے ایسے جھٹکا لیا، اور ساتھ کا عمر وہ وقت نہیں آیا کہ تم اسلام قبول کر لو، اللہ اکبر، بس وہ جھٹکا دینے کی بات تھی، تو عرض کی حضور وہ وقت آ گیا ہے، اور عمر کے لبوں پہ کلمہ توحید جاری ہو گیا۔ تو ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں بیٹھے ہوئے ان صحابہ نے بلند آواز سے کہا اللہ اکبر، مکے کی وادیاں گونج اٹھی۔ اور پھر حضرت عمر ایمان لانے کے بعد پہلی بات جو حضور سے کرتے ہیں، کیا حضور ہم حق پہ نہیں ہیں؟ حضور نے فرمایا ہم حق پہ ہیں۔ کہا اللہ کا دین سچا نہیں ہے؟ فرمایا اللہ کا دین سچا ہے۔ آپ اللہ کے سچے رسول نہیں ہیں کیا؟ کہا میں اللہ کا سچا رسول ہوں۔ تو کہا پھر ہم چھپ چھپ کے عبادت کیوں کریں؟ اللہ اکبر۔ تو کہا سین حرم میں چلتے ہیں۔ اب مسلمانوں کی دو صفیں بنی، ایک صف کے آگے حضرت امیر حمزہ تھے اور ایک صف کے آگے حضرت عمر بن خطاب تھے، حضور درمیان میں تھے، اور یہ قافلہ 40 افراد پر مشتمل مسجد حرام میں پہنچا اور پہلی نماز کھل کے پڑھی گئی۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں عمر کا اسلام لانا اسلام کے لیے عزت تھا، اللہ اکبر۔ اور ادھر یہ صفیں چل رہی ہے، دار ارقم سے، کوہ صفا سے حرم کے صحن کی طرف یہ لوگ اتر رہے ہیں، اور ادھر